اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، تاریخ تشیع کے نہایت ہی ممتاز ترین، گراں قدر ترین عرفاء کا تعارف آپ کی خدمت میں کروا رہے تھے، اور ایسی ہی جلیل القدر شخصیات میں ملا محمد مہدی نراقی کا تعارف آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ گزشتہ درس میں ان کی جلیل القدر کتاب، نہایت ہی گراں قدر کتاب جامع السعادات کا ایک مختصر تعارف آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ملا محمد مہدی نراقی کی کتاب جامع السعادات کا جب مرجعیت عظمۂ زمان آیت اللہ سید محمد مہدی بحر العلوم نے مطالعہ کیا تو مہدی نراقی سے ملاقات کا اشتیاق بھی ہوا، اور اس ملاقات میں انہوں نے مہدی نراقی کا امتحان بھی لیا کہ معلوم ہو کہ انہوں نے خود اس کتاب پر کس حد تک عمل کیا ہے۔ آج جو واقعہ آپ کی خدمت میں ملا مہدی نراقی کی زندگی سے بیان کروں گا، در واقع یہ آخری گفتگو ہے ملا محمد مہدی نراقی کے حالات زندگی پر، لیکن واقعہ سبق آموز ہے اس جہت سے کہ ہمیں اس واقعے کو جاننے کے بعد مختلف موارد میں، مختلف نقاط میں اپنی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ اس سے درس لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ یہ واقعہ میں آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طاہرانی کی کتاب معاد شناسی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 221 سے لے کر 227 تک آیت اللہ طاہرانی نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ آیت اللہ طاہرانی فرماتے ہیں کہ ملا محمد مہدی نراقی میری والد کی والدہ کی والدہ کی والدہ کے والد ہیں، پس اس اعتبار سے ملا مہدی نراقی جو ہیں وہ آیت اللہ حسینیہ طاہرانی کے شاید پرنانا لگتے ہیں، یعنی والدہ کی والدہ کی والدہ کے والد ہیں تو پرنانا ہیں آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طاہرانی کے، اور ملا احمد نراقی ان کے پھر ماموں لگیں گے اس رشتے سے، یعنی اجداد مادری میں ان کا شمار بنتا ہے اور تعلق ہوتا ہے۔ تو آیت اللہ طاہرانی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں تحریر کر رہا ہوں اس کتاب معاد شناسی میں، یہ علماء نجف کے درمیان مشہور واقعہ ہے، اور ہمارے خاندان میں، چونکہ آیت اللہ نراقی علامہ طاہرانی کے خاندان سے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں تو یہ تواتر کے ساتھ اور مشہور ترین واقعہ ہے اور مسلمات میں سے ہے کہ یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ یہ واقعہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جب ملا محمد مہدی نراقی نجف اشرف عراق میں موجود تھے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، روزے تھے، اور گھر میں افطاری کے لیے کچھ سامان موجود نہیں تھا۔ آیت اللہ طاہرانی کہتے ہیں کہ ملا محمد مہدی نراقی کی زوجہ نے انہیں کہا کہ آپ جائیں بازار سے اور افطاری کے لیے کچھ سامان خرید کر لائیں۔ ملا مہدی نراقی کے پاس کچھ رقم نہیں تھی، کچھ نہیں تھا کہ وہ باہر سے کوئی چیز خرید سکتے، لیکن زوجہ نے کہا، اور ایسے میں گھر میں بیٹھنا مناسب نہیں تھا۔ ملا محمد مہدی نراقی گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، اب کہاں جائیں؟ تو وادی السلام کا رخ کرتے ہیں، اور قبرستان وادی السلام میں اس غرض سے کہ وہاں ارواح مؤمنین کے لیے فاتحہ خوانی کریں گے اور توسل کریں گے، شاید خداوند متعال کی جانب سے کوئی عنایت جو ہے وہ شامل حال ہو۔ ملا محمد مہدی نراقی قبرستان وادی السلام میں قبروں کے درمیان فاتحہ خوانی کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ارواح مؤمنین سے توسل کرتے ہیں، اور ارواح مؤمنین سے توسل بھی انسان کی زندگی کی بہت مشکلات کے خاتمے کا باعث بنتا ہے، اور مؤمنین کی ارواح سے توسل انسان کی زندگی میں بہت سی خیرات
اور برکات کا بھی سبب ہے، اور ہم اس نقطے کو علماء کے حالات زندگی میں وافر مقدار میں بیان کر چکے ہیں۔ مرحوم قاضی کی زندگی میں بھی بیان کر چکے کہ مرحوم قاضی سے جب آیت اللہ مجتہد تہرانی تقی آمولی نے سوال کیا کہ آپ ان باتوں کو کہاں سے جانتے ہیں، تو کہا وادی السلام سے۔ بس وادی السلام وہ مقام ہے کہ جہاں ہمارے نجف کے گراں قدر علماء، گراں قدر فقہا، گراں قدر شخصیات باقاعدگی سے جایا کرتے تھے، ارواح مؤمنین سے رابطہ برقرار کیا کرتے تھے، ارواح مؤمنین کے لیے خیرات اور فاتحہ خوانی کیا کرتے تھے، اور ارواح مؤمنین انہیں بہت ساری چیزوں کی خبریں دیا کرتے تھے، مستقبل کی، ماضی کی، حال کی، اور بہت سے علماء کے واقعات اس سلسلے میں موجود ہیں۔ ملا مہدی عراقی کہتے ہیں کہ میں وادی السلام میں تھا کہ جو ہے وہ اذان مغرب کا وقت ہو گیا، آہستہ آہستہ جو ہے وہ تاریکی ہونا شروع ہو گئی، تو ایسے میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ ایک میت کو وادی السلام میں لایا گیا ہے، اس کے ورثاء میت کے لیے قبر تیار کرتے ہیں، میت کو قبر میں اتار دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مجھے مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بہت ہی جلدی ہے، ہم نے واپس جانا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس میت کے باقی معاملات کو تکمیل کریں اور اس کی تدفین کو مکمل کریں۔ ظاہری بات ہے، قبر میں اترنا ہے، میت کو قبلہ رخ کرنا ہے، اس کے بندے کفن کو کھولنا ہے، اس کے سر کو جو ہے وہ خاک پر رکھنا ہے، جو اس کا چہرہ ہے وہ خاک پر آئے گا، اور پھر تلقین کرنا ہے، اور باقاعدہ اس کی جو اوپر کی سلیب ہے وہ لگا کر اس کے اوپر مٹی ڈال دینا ہے۔ یہ تمام کام وہ کہتے ہیں کہ آپ انجام دیں، ہمیں بہت جلدی ہے اور ہم جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ ملا مہدی عراقی ہیں اور یہ قبر ہے اور صاحب قبر ہے، واجب کفائی ہے، لیکن ملا مہدی عراقی کے لیے اب اس کی تدفین کرنا واجب ہے۔ ملا مہدی عراقی کہتے ہیں کہ میں ان کے جانے کے بعد اس قبر میں داخل ہوتا ہوں تاکہ اس کے بندے کفن کو کھولا جائے، اس کو قبلہ رخ کیا جائے، اس کے چہرے کو باقاعدہ خاک پر رکھا جائے، مٹی پر رکھا جائے۔ میں جیسے ہی قبر میں اترتا ہوں میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ اس قبر میں ایک دروازہ کھلا ہے۔ میں نہایت ہی تعجب کرتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا دروازہ اس قبر میں کیسے کھل گیا، اور اس طرف ظاہراً کچھ نظارے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو قابل مشاہدہ ہیں۔ تو ملا مہدی عراقی کہتے ہیں کہ میں قبر میں داخل ہوتا ہوں، اس دروازے سے اندر داخل ہو جاتا ہوں، اور جیسے ہی دروازے سے داخل ہوتا ہوں میں ایک نئی دنیا میں آ گیا ہوں۔ یہاں نہایت ہی خوبصورت باغات ہیں، سرسبز و باغات ہیں، مختلف انواع و اقسام کے پھلوں کے درخت لگے ہوئے ہیں، انواع و اقسام کے فروٹ ان درختوں پر آویزہ ہیں، نہایت ہی خوبصورت نسیم و ملائم ہوا ہے، اور بہت ہی خوبصورت ایک دلکش نظارہ ہے۔ پھر میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ اس باغ کے وسط میں ایک بہت ہی خوبصورت عالیشان قسم کا محل ہے، اور اس محل تک پہنچنے کے لیے نہایت ہی خوبصورت قیمتی جو ہے وہ پتھروں سے راستہ بنایا ہوا ہے، جو جواہرات ہیں، جو نہایت ہی قیمتی پتھر ہیں، ان سے راستہ بنایا ہوا ہے۔ تو ملا مہدی عراقی کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ خود بخود اس باغ سے گزرتا ہوا، عبور کرتا ہوا اس محل کی طرف بڑھتا ہوں، بے ساختہ اس طرف حرکت کر رہا ہوں۔ جیسے ہی میں باغ کے اندر اور اس محل کے اندر داخل ہوتا ہوں تو میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ نہایت ہی مجلل عالیشان قسم کا محل ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ تالار جسے فارسی میں کہیں، جسے ہم کہتے ہیں ہال، بہت بڑا ایک وہاں پر ہال ہے کہ اس میں وسط میں ایک بہت بڑا تخت لگا ہوا ہے اور اس پر ایک شخص بیٹھا ہے، اور اطراف میں تمام اس ہال کے کرسیاں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، اور ان پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمام لوگ اس تخت نشین سے حالات پوچھ رہے ہیں، اس کی احوال پرسی کر رہے ہیں، مزاج پرسی کر رہے ہیں، اور اس سے اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں خبریں لے رہے ہیں، ان کے حالات پوچھ رہے ہیں، ان کے واقعات پوچھ رہے ہیں۔ ملا مہدی عراقی کہتے ہیں کہ میں بھی اس طرف ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اب میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ وہ نہایت ہی خوشحال ماحول میں، نہایت ہی شاداب ماحول میں وہ تخت نشین بیٹھا ہے، اور لوگ اس سے
جو ہے وہ محو گفتگو ہیں کہ اچانک ایسے میں دروازے سے ایک سانپ داخل ہوتا ہے اور وہ مستقیم ڈائریکٹ طور پر اس تخت نشین کے پاس آتا ہے، اسے ڈنگ مارتا ہے، ڈستا ہے اور واپس دروازے سے باہر چلا جاتا ہے۔ سانپ کا ڈسنا تھا کہ تخت نشین کے حالات متغیر ہوئے، چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، تکلیف میں اضافہ ہوا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی تکلیف ختم ہونا شروع ہو گئی اور وہ نارمل اپنی حالت میں واپس لوٹ گیا۔ پھر دوبارہ لوگوں سے گفتگو میں مصروف ہے، لوگوں سے باتیں کر رہا ہے کہ اس میں دوبارہ جو ہے وہ سانپ آتا ہے اور پھر دوبارہ وہی کیفیت ہوتی ہے کہ سانپ تخت نشین کو ڈستا ہے، واپس چلا جاتا ہے، کچھ عرصے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اور پھر دوبارہ آہستہ آہستہ وہ کیفیت نارمل ہو جاتی ہے، حالات نارمل ہو جاتے ہیں۔ تو اب ملا محمد مہدی ناراقی کہتے ہیں کہ میں ایسے میں لب کشائی کرتا ہوں اور سوال کرتا ہوں، تخت نشین سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ یہ کون سی جگہ ہے جہاں اس وقت میں موجود ہوں؟ یہ عالیشان محل، یہ عالیشان باغات کس شخصیت کے ہیں؟ اور یہ جو اطراف میں لوگ بیٹھے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ تو تخت نشین مجھے مخاطب ہو کر میرے سوال کا جواب دیتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ میں وہی میت ہوں جسے آپ قبر میں اب تلقین اور قبلہ رخ کرنے کے فرائض انجام دے رہے ہیں، میں وہی صاحب میت ہوں۔ یہ باغ جسے آپ مشاہدہ کر رہے ہیں یہ عالم برزخ میں میرا جنتی باغ ہے، اور یہ جو عالیشان محل آپ مشاہدہ کر رہے ہیں یہ میرا قصر ہے، یہ میرا محل ہے، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات ہیں جو اس نے مجھ پر کی ہیں۔ میں ایک مومن آدمی ہوں، ایک نمازی آدمی ہوں، ایک روزے دار آدمی ہوں، خمس و زکوٰۃ و دینی مسائل کی پابندی کرنے والا ایک مومن انسان ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ عنایت کی ہے اور یہ سب نعمات اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، اور یہ عالیشان باغات، عالیشان قصر، عالیشان محل، عالیشان تخت جس پر میں بیٹھا ہوں یہ سب کچھ میرا ہے، اور یہ میرے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھ پر عنایات ہے۔ اچھا، اب یہ سانپ کا کیا ماجرا ہے؟ تو اور یہ لوگ جو اطراف میں بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ تو وہ صاحب تخت کہتا ہے کہ یہ تمام افراد میرے رشتہ دار ہیں، میرے عزیز و اقارب ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ انہیں معلوم ہوا کہ میرا انتقال ہوا ہے، مجھے قبر میں اتارا گیا ہے، تو یہ سب لوگ مجھ سے میرے حالات پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ میرے حالات پوچھنے کے لیے آئے ہیں بلکہ اپنے عزیز و اقارب جنہیں یہ دنیا میں چھوڑ آئے ہیں ان کے بارے میں بھی مجھ سے حالات پوچھ رہے ہیں، اور ان کی جو دنیاوی زندگی ہے اس کے بارے میں مجھ سے خبر لے رہے ہیں۔ یہ جو سانپ آپ دیکھ رہے ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے میرے اوپر جو ہے وہ ایک قہر ہے، ایک سزا کے طور پر یہ سانپ میرے لیے مقرر کر رکھا ہے، جو ہر گھنٹے کے بعد آتا ہے، مجھے ڈستا ہے اور چلا جاتا ہے۔ میں نے اپنے تمام اعمال پر نظر کی ہے، میرے اعمال میں کوئی ایسی خامی مجھے نظر نہیں آئی۔ میں اہل نماز ہوں، اہل روزہ ہوں، میں خمس و زکوٰۃ کی پابندی کرتا ہوں، اللہ کے واجبات کی جو ہے وہ ادائیگی کرتا ہوں، محرمات کو ترک کرتا ہوں۔ میری زندگی میں مجھے کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آیا سوائے ایک واقعے کے، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ گرمیوں کا موسم تھا، سخت گرمی تھی، میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا کہ میں گھر سے باہر کی طرف نکلتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ گھر کے باہر جو ہے وہ ایک جھگڑا ہو رہا ہے، جس کے باعث میں گھر کی باہر کی طرف جاتا ہوں اور مشاہدہ کرتا ہوں کہ ہماری گلی میں، ہمارے گھر کے اطراف میں جو ایک دکاندار ہے وہ اپنے گاہک سے جھگڑا کر رہا ہے۔ جھگڑا اس بات پر ہے کہ دکاندار اس سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے 300 دینار اور 6 شاہی وصول کرنا ہے، جبکہ گاہک دکاندار سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں 300 دینار کے ساتھ 5 شاہی ادا کرنا ہے۔ عزیزان محترم، دینار اور شاہی عراق کی کرنسی ہے، ظاہراً 50 دینار بنتے ہیں تو ایک شاہی بنتی ہے، یہ قدیم زمانے میں ہے، اور یہ شاہی سونے کی بھی ہوا کرتی تھی، چاندی کی بھی ہوا کرتی تھی، اور اس کی ویلیو متفاوت ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا ان دونوں کے درمیان ایک جھگڑا جاری تھا۔ میں اس جھگڑے میں کود پڑا تاکہ ان دونوں کے درمیان صلح و آشتی کو برقرار کیا جائے۔
میں نے دکاندار سے کہا کہ تم 300 دینار اور 5.5 شاہی اس سے وصول کر لو، اور گاہک سے بھی کہا کہ تم 300 دینار اور 550 شاہی اس کو ادا کر دو، یعنی 5 شاہی تم اضافی دو گئے، یعنی ایک آدھی شاہی کا تفاوت جو ہے وہ تم دونوں کے درمیان ہوگا۔ دکاندار سے کہتا ہوں کہ تم آدھی شاہی معاف کر دو، اور گاہک سے کہتا ہوں کہ تم آدھی شاہی اضافی پرداخت کر دو اور اضافی ادا کر دو، تاکہ تمہارے درمیان یہ جو جھگڑا چل رہا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ گاہک قبول کر لیتا ہے، دکاندار خاموش رہتا ہے، لیکن قلباً وہ اس بات پر راضی نہیں تھا۔ وہ جو 6 شاہی کا مطالبہ کر رہا تھا وہ حق بجانب تھا۔ میں اس جھگڑے میں خامخواہ کود پڑا، اور میں نے ان کے درمیان ایک ایسی قضاوت کی کہ جس قضاوت پر وہ دکاندار جس کا مسلمہ حق تھا وہ اپنے حق سے محروم ہو گیا۔ وہ راضی نہیں تھا، لیکن اس رقم کو اس نے وصول کر لیا۔ یہ سانپ درواقع اسی غلط قضاوت اور غلط فیصلے کی سزا ہے جو ہر 1 گھنٹے کے بعد آتا ہے، آ کر مجھے ڈستا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا ہے اور اس کے بعد نارمل ہو جاتا ہے، پھر یہ دوبارہ آتا ہے، اور یہ ماجرا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سور پھونکا جائے اور مجھے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو، اور اہل بیت کی شفاعت کے نتیجے میں اس مشکل سے نجات حاصل کر سکتا ہوں۔ اب ملا مہدی نراکی کہتے ہیں کہ میں اس صاحب قصر سے خدا حافظی کرتا ہوں، اس سے کہتا ہوں کہ میں گھر سے سامان لینے کے لیے نکلا تھا، میری بیوی گھر میں میرا انتظار کر رہی ہے، مجھے واپس جانا ہے، آپ مجھے رخصت دیں، اجازت دیں، اور خدا حافظی کر کے میں جانا چاہتا ہوں۔ ایسے میں وہ صاحب تخت الوداع کرنے کے لیے اپنے تخت سے نیچے اترتا ہے، مجھے اسی دروازے تک واپس چھوڑنے کے لیے آتا ہے اور مجھے ایک چاولوں کا تھیلا دیتا ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ یہ نہایتی عمدہ قسم کے جنتی چاول ہیں، یہ آپ اپنے ساتھ لے جائیں اپنی زوجہ کے لیے۔ میں اسی راستے سے، اسی دروازے سے، اسی دریچے سے قبر میں داخل ہوتا ہوں، میت کے تمام معاملات کو کمپلیٹ کرتا ہوں، وہ دروازہ میری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ میں اس میت کو قبلہ رخ کرتا ہوں، اس کے بندے کفن کھول کے اس کے چہرے کو جو ہے وہ خاک پر اور مٹی پر رکھتا ہوں، تلقین کرتا ہوں اور نکل جاتا ہوں اس قبر سے۔ قبر پہ جو ہے وہ سلیب رکھتا ہوں، مٹی ڈالتا ہوں اور اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہوں۔ جیسے ہی گھر پہنچتا ہوں اور وہ چاول اپنی زوجہ کے سپرد کرتا ہوں، زوجہ ان چاولوں کو پکاتی ہے تو ان چاولوں کی مہک سے پورا محلہ معطر ہو جاتا ہے۔ بہت خوبصورت اس کی خوشبو اور بہت ہی دل نشین اس کی مہک ہوتی ہے کہ تمام لوگ متوجہ ہوتے ہیں کہ آج ملا مہدی نراکی کے گھر کوئی خاص قسم کے چاول پکے ہیں۔ لہٰذا اس دن کے بعد سے جب بھی ہمارے گھر وہ چاول پکتے تو ہمسائے سوال کرتے کہ آپ نے یہ چاول کہاں سے خریدے ہیں، ہمیں بھی اطلاع دیں، ہم بھی اس دکان سے جا کر یہ چاول خریدنا چاہتے ہیں۔ لیکن ملا مہدی نراکی کہتے ہیں کہ میں کسی کو اس سوال کا جواب نہیں دیتا تھا۔ ملا مہدی نراکی کہتے ہیں کہ ایک روز میں گھر میں موجود نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں کچھ مہمان تھے، اور مہمانوں کی خواتین کے لیے میری زوجہ نے وہی چاول نکالے اور پکانا شروع کیے۔ ان چاولوں کی عطر سے تمام محلہ معطر ہو گیا، خوشبو پھیل گئی کہ مہمان خواتین آ گئیں اور انہوں نے سوال کیا کہ یہ چاول کہاں سے آئے اور یہ چاول کس قدر دل نشین مہک رکھتے ہیں، اور ہمیں بھی اس کے بارے میں آگاہی دیں۔ تو اب میری زوجہ ان سے رہا نہ گیا کہ یہ مہمان ہیں، ان کا احترام لازم ہے اور رشتہ دار ہیں، ذوی الحقوق ہے، لہٰذا میری زوجہ تمام ماجرا اور تمام واقعہ ان کے سامنے بیان کر دیتی ہے۔ اب واقعہ کا بیان کرنا تھا کہ جو چاول ہم نے پکائے تھے ہمارے پاس صرف وہی چاول باقی رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ تمام تھیلا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ ہم عرصہ دراز سے ان چاولوں کو استعمال کر رہے تھے اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ لیکن میری زوجہ نے جیسے ہی اس واقعے کو اس خاتون کے سامنے بیان کیا وہ چاول ختم ہو گئے، اور ہماری جو وہ ایک مائدہ بہشتی تھا، جو ایک جنتی دسترخوان ہمارے لیے بچھا ہوا تھا، وہ ہم سے زائل ہو گیا۔ لہٰذا اس واقعے سے، اس ماجرا سے ہمارے لیے کیا درس ملتا ہے؟ عزیزان محترم،
پہلی بات جو ہمارے لیے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان مومن کا ارواح مؤمنین سے رابطہ کرنا یہ ممکن ہے۔ انسان ان سے رابطہ کر سکتا ہے، ان سے ان کے حالات پوچھ سکتا ہے، ان سے جو ہے وہ بہت سارے علوم سیکھ سکتا ہے، جیسے علماء کے حالات زندگی اور واقعات میں ہم پہلے بھی بیان کر چکے۔ دوسرا سبق جو انسان کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو باقاعدہ طور پر ارواح مؤمنین کی زیارت کے لیے قبرستان کا رخ کرنا چاہیے، مؤمنین کی قبروں پر جا کر فاتحہ خوانی کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، ان سے گفتگو کرنا چاہیے، ان سے مانوس ہونا چاہیے۔ انسان جس قدر تقویٰ، طہارت اور نجابت کی منزل پر فائز ہوگا، ارواح مؤمنین سے جس قدر مانوس ہوگا، اور یہ انس اگر دو طرفہ برقرار ہو جائے تو وہ ارواح مؤمنین بھی اس مہمان کا جو ہے وہ مہمان نوازی کریں گی، اور اس سے ہم کلام ہوں گی، اسے علم دیں گی، اسے خبریں دیں گی، اسے حالات سے باخبر کریں گی، جیسے آیت اللہ علی قاضی نے ملا جو مجتہد تہرانی کو جو بیان کیا تھا کہ یہ باتیں مجھے وادی السلام سے معلوم ہوئی ہیں۔ تیسری چیز جو اس واقعے سے ہمیں ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی عنایت انسان کے اوپر ہو، جیسے ملا مہدی نراقی کے لیے جنتی طعام کا ایک عنایت تھی جو اس صاحب قبر کے توسط سے ملا مہدی نراقی تک پہنچی تھی، تو انسان کو اللہ کی عنایت جو ہے وہ اپنے اور اللہ کے درمیان راز رکھنا چاہیے، اسے اجنبی افراد کے سامنے، اسے نامحرموں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ چیزیں باعث بنتی ہیں انسان سے سلب نعمت ہونے کی۔ جیسا کہ بیان ہوا کہ انسان کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے، خواب میں کسی اچھی چیز کی جو ہے وہ اسے بشارت ہوتی ہے، یا دنیا میں کسی جو اللہ کی کسی خاص عنایت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یا اللہ کی کوئی خاص عنایت کسی بشر کے شامل حال ہوتی ہے، تو اس بشر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو اسرار الہی کے طور پر اپنے سینے میں دفن کر لے اور اسے کسی نااہل کے سامنے بیان نہ کرے، مگر یہ کہ شاگرد ہے اور شاگرد اپنے استاد سے رہنمائی لینے کی خاطر اس مسئلے کو بیان کرتا ہے۔ استاد اگر اجازت دے اور استاد بھی اگر استاد کامل ہے تو اس کے سامنے استاد کی اجازت کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اسرار الہی کی حفاظت کرنی چاہیے اور اسرار الہی کو نااہل افراد کے سامنے فاش نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخری پیغام جو اس واقعے سے ہمیں سیکھنے میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو بسا اوقات ایسے معمولی سے واقعات ہو جاتے ہیں جو انسان خام خواہ دوسروں کے مسائل میں کود پڑتا ہے جہاں اس کو داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے ملا مہدی نراقی نے اس صاحب قبر سے اس واقعے کو نقل کیا کہ سخت گرمی میں وہ دوسروں کے جھگڑے کے اندر کودنے کے لیے جو ہے وہ گھر سے باہر نکل آیا، اور ان کے درمیان اس نے ایسی قضاوت کی کہ جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اسے حق کو حقدار تک پہنچانا چاہیے تھا اور درست فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ اول تو اسے پرائے مسئلے میں داخل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اب اگر داخل ہوا تو اسے قضاوت عادلانہ کرنی چاہیے تھی۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہمیں بھی اپنی زندگی میں لوگوں کے مسائل میں تجسس نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے معاملات میں بلا وجہ دخل اندازی نہیں دینی چاہیے، اور اگر دخل اندازی دے رہے ہیں تو ایسے میں انسان کو قاضی تحکیم ہونا چاہیے۔ قاضی تحکیم فقہ اسلامی میں ایسے قاضی کو کہتے ہیں کہ جس پر دونوں طرفین راضی ہوں، یعنی شاکی بھی راضی ہو رہا ہے اور دوسرا طرف جو خصم ہے وہ بھی اس شخص کی قضاوت پر راضی ہو رہا ہے کہ ہم دونوں اس شخص کی قضاوت پر راضی ہیں، یہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے گا ہم دونوں بغیر کسی چون چرا کے اس فیصلے کو تسلیم کر لیں گے اور کسی قسم کی قلبی ناراحتی جو ہے وہ دل میں ایجاد نہیں کریں گے۔ ایسے قاضی کو قاضی تحکیم کہا جاتا ہے، اور یہ فقہ اسلامی میں بیان ہوتا ہے کہ جب کہیں کسی یعنی دو افراد کے سامنے جھگڑا ہو رہا ہے تو دونوں افراد جو ہیں وہ کسی فرد ثالث کو اپنے درمیان قاضی مقرر کرتے ہیں، اور دونوں اس بات پر تعہد دیتے ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو یہ شخص ہمارے درمیان قضاوت کرے گا، فیصلہ کرے گا،
ہم اس قضاوت کو تسلیم کریں گے چونکہ یہ شخص عادل ہے، یہ ہمارے سامنے ناانصافی نہیں کرے گا، ہم اس کے فیصلے پر رضامند ہوں گے۔ اگر ایسا قاضی تحکیم و طرفین دعویٰ انسان کو بنائے تب انسان ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ اور پھر یہ بات بھی اس داستان سے انسان کو اس واقعے سے سمجھ آتی ہے کہ انسان بس اوقات زندگی میں بہت ہی معمولی قسم کی چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، جیسے ایک شاہی اور ایک آدھی شاہی انسان کے نزدیک اس دور میں شاید کوئی اتنی زیادہ قابل ارزش یا قابل وقعت یا قابل ویلیو نہ ہو، لیکن خداوند متعال کے ہاں اس کا بھی ایک حساب ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ خیر کیا ہے تو اسے دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر بھی کوئی برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہمیں اپنی زندگی کا دقیق محاسبہ کرنا چاہیے، مراقبہ کرنا چاہیے، اپنے ساتھ مشارطہ کرنا چاہیے۔ یہی چیزیں جو ہمارے علماء سیر و سلوک نے ہمیں تعلیم دی ہیں، انہیں اپنی زندگی میں باقاعدہ حضرات اہل بیت علیہم السلام کے سنہری حصولوں کے مطابق جو ہے وہ اسے اپنے لیے رول ماڈل کے طور پر جو ہے وہ سامنے رکھنا ہے اور اسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ اگر انسان ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا تو اسے دیکھے گا، اور اگر انسان ذرہ بھر بھی برائی کرے گا تو وہ برائی انسان کا جو ہے وہ سامنے آئے گی اور انسان کا پیچھا کرے گی۔ لہٰذا خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ہمارے نفوس کے شرور سے جو ہے وہ نجات عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں کہ دنیا جہان میں جہاں کہیں مؤمنین آباد ہیں، اللہ تبارک و تعالی بحق امام زمان انہیں آباد و شاد رکھے۔ جو مؤمنین بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ جو مؤمنین بے روزگار ہیں اللہ انہیں روزگار عطا فرمائے۔ جو مؤمنین بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو مؤمنین اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کے لیے اور روزگار کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کے بچوں کی شادیاں کرائے، اللہ ان کے بچوں کو بہتر روزگار عطا فرمائے۔ جو مؤمنین اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کے بچوں کی تعلیم کی مشکلات کو برطرف فرمائے۔ جو مؤمنین اپنے گھر کے لیے پریشان ہیں، یعنی ان کا ذاتی گھر نہیں ہے، کرائے کے مکانوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تکالیف میں ہیں، اللہ ان کو ان کا ذاتی گھر عطا فرمائے، انہیں ان تکالیف سے اور اس کرایہ نشینی سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ ملک عزیز پاکستان میں یہ جو مسائل چل رہے ہیں، یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو افراتفری ہے، یہ جو قتل و غارت ہے، یہ جو چوری چکاری ہے، یہ جو ڈاکہ زنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مشکلات کے خاتمہ فرمائے اور مؤمنین کو ان تمام مشکلات سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ تمام مؤمنین کو آفات و بلیات ارضی و سماوی سے نجات عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آبان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام رعوف امام علی ابن مصر رضا کی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔